الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورہ حامیم السجدہ کی 44 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے عطا فرمایا موسیٰ الکتابہ موسیٰ کلیم اللہ کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی۔ فاختلف فیہ تو پھر اس میں بہت اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اور اگر آپ کے پروردگار کا یہ فیصلہ قبل ازیں ہو نہ چکا ہوتا لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ تو ان کے درمیانہ فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیبٍ اور بے شک یہ سارے کے سارے لوگ وہ ایک شک میں مبتلا ہیں جو شک ان کو بے چین کر دینے والا ہے، اس شک میں یہ مبتلا ہیں۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر جہاں کفار مکہ معترض تھے، اعتراض کرتے تھے، وہاں یہود و نصارہ بھی اعتراض کرتے تھے، وہ بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے، حالانکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور عیسائی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے۔ البتہ یہودی انجیل کو نہیں مانتا، عیسائی انجیل کو بھی مانتا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں دو قسم کے عہد نامے رائج ہیں، ایک کو عہد نامہ عتیق پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، اور ایک کو یعنی نیا عہد نامہ کہتے ہیں، ایک کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں۔ پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ عتیق یا عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم، یہ دو عہد نامے ان کے ہاں چلتے ہیں۔ عہد نامہ جدید سے مراد، نیا عہد نامہ سے مراد انجیل رسولوں کے اعمال ہیں، اور جبکہ قدیم عہد نامہ سے مراد تورات، زبور اور صحائف انبیاء ہیں۔ عیسائی ان سب کو مانتے ہیں۔ وہ اپنے تئیں یہ کہتے تھے کہ ہم تو ماننے والے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کی تورات کو ماننے والے ہیں، اگر یہ نبی سچا ہوتا، یہ قرآن سچا ہوتا تو ہم اس کو بھی مان لیتے۔ ان بدبختوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بدبختوں تم نے تورات میں بھی اختلاف کیا تھا، مانا تم نے ان کو اس میں نہیں تھا، مانا تم نے تورات کو بھی نہیں تھا، موسیٰ کلیم اللہ کو صاف صاف تم نے یہ کہہ دیا تھا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ موسیٰ کے پیروکار ہونے کے باوجود جب موسیٰ کلیم اللہ تمہارے پاس تورات لے کے آئے تھے، نابکارو تم نے موسیٰ کلیم اللہ کو یہ کہا تھا لَن نُؤْمِنَ لَكَ اے موسیٰ ہم تجھ پر ایمان لے کے نہیں آئیں گے حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کھلم کھلا بات نہیں کرتا، ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ تم یہ کس طرح دعویٰ کرتے ہو کہ موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے، ہم تورات پر ایمان لے آئے تھے۔ رب کائنات جل وعلا نے تمہیں کتاب عطا فرمائی تو فرماتا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ تم نے ماننے سے انکار کر دیا تھا تمہارے اوپر وہ طور کو، طور عبرانی زبان میں متلقن پہاڑ کو کہتے ہیں، پہاڑ تمہارے سروں کے اوپر آ گیا تھا، اور موسیٰ پوچھتے تھے بتاؤ مانتے ہو یا یہ پہاڑ تم کو کچل دے، اور یہودیوں نے سجدہ یوں کیا تھا رخسار کے بل، ہم سجدہ کرتے پیشانی پر، دونوں آنکھیں نیچے ہوتی ہیں، انہیں رخسار کے بل سجدہ کیا تھا، اس پہاڑ کو بھی دیکھتے تھے گرا کے گرا اور سجدہ بھی کرتے تھے، کہتے ہم مان گئے، اگر تم اتنی آسانی کے ساتھ ماننے والے تھے تو طور کو تمہاری اوپر بلند نہ کیا جاتا۔ یہ تمہارا جھوٹ ہے جو تم کہہ رہے ہو ہم موسیٰ کو ماننے والے تھے، تورات کو ماننے والے تھے، آسانی کے ساتھ تم نے نہیں مانا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کو کتاب عطا فرمائی تورات، اور اس میں بھی تم نے اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
اور اگر آپ کے پروردگار کا یہ کلمہ، یہ فیصلہ قبل ازیں نہ ہو چکا ہوتا کہ مجرموں کو سزا قیامت کے دن دی جائے گی، اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ جرم کرنے والوں کو سزا قیامت کے دن دی جائے گی، اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو لقضی بینہم، تو ان کے درمیان ابھی فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ جملہ ہم بھی کہتے ہیں، عموماً کہتے ہیں جب کہیں ظلم و ستم کو دیکھتے ہیں، زیادتی دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ دیکھو کتنی زیادتی ہو رہی ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، آخر ان کو سزا کیوں نہیں ملتی ہے؟ ہم بھی بڑے غصہ میں آ جاتے ہیں کبھی۔ رب کریم نے فیصلہ فرمایا میں سزا قیامت کے دن دوں گا، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں رسی کو ڈھیلا کر دیا جاتا ہے، کافروں کو رب کائنات جل وعلا مزید عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اپنی کفر میں مزید بہتے چلے جائیں، مزید الجھتے چلے جائیں، اور پھر قیامت کے ان کے ایسی سزا سے دوچار کیا جائے گا کہ اللہ باللہ تعالی الامان والحفیظ، ایسی سزا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتا ہے کہ یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ ان کی کرتوتوں کی سزا میں قیامت کے دن دوں گا تو ابھی ان کو سزا دے دی جاتی، لیکن ابھی ان کو سزا دی نہیں جائے گی۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی شک جو ان کو بے چین کر دینے والی ہے، سکون ان کا اڑ گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ حقیقت میں سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اطمینان قلب تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوا کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے، اطمینان قلب اس کا مقدر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، اور یہ بات جو فرمائی جا رہی ہے یہ انتہا درجے کی تنبیہ ہوا کرتی ہے۔ پہلے سمجھایا جاتا ہے یہ کام کر لو تمہارے لیے بہت مفید ہے، تمہیں اجر عظیم عطا کیا جائے گا، اللہ کے کائنات جل وعلا تم پہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے گا، قیامت کے دن عزت و عظمت کا تاج تمہارا مقدر بنا دیا جائے گا، شرف و کرامت رب کائنات جل وعلا تمہیں اس قدر عطا فرمائے گا کہ دیکھنے والے عش کر اٹھیں گے، یہ عمل کر لو۔ پھر جب آدمی پھر بھی تذبذب میں ہوتا ہے تو پھر یوں کہا جاتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، یاد رکھو جس نے نیکی کا کام کیا اس نے اپنے لیے کیا ہے، ومن اساء فعلیہا، جو جرم کرتا ہے اس کے جرم کی سزا بھی اسی کو ملے گی، کسی پہ احسان نہیں کرتا۔ میں بارہا یہ جملہ کہہ چکا ہوں، اب پھر کہہ رہا ہوں، آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، میں پڑھانے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، ہم قرآن مجید فرقان مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم، رسول مرشد رحمت کون و مکان کی شان رحمت کے تصدق، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو بہت اعلیٰ عمل ہے۔ اب میں یہ جملہ کہوں دیکھو جی میں تم کو سبق پڑھانے کے لیے روزانہ محنت کرتا ہوں، آپ کہیں دیکھو جی ہم دور دراز سے سبق پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یاد رکھیے نہ اس میں آپ کسی پر احسان کرتے ہیں نہ میں کسی پر احسان کرتا ہوں، احسان میرے مولا کا ہے جو یہ توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اگر میں نیکی کرتا ہوں تو کسی پر احسان نہیں کرتا، اپنے لیے کرتا ہوں۔ آپ نیکی کرتے تو کسی پر احسان نہیں کرتے، اپنے لیے کرتے ہیں۔ اگر میں جرم کروں گا تو اس کی سزا بھی تو مجھے ہی ملے گی نا، اگر میں نیکی کروں گا تو اس کا اجر بھی مجھے ملے گا۔ میں نے کسی پر کون سا احسان کیا؟ میں آپ کو یہ کہوں دیکھو جی میں نے آپ پر کتنا احسان کیا، کتنا احسان کیا، آپ کہیں جی اب آپ نے کتنا مجھ پر احسان کیا؟ میں کہوں دیکھو جی میں 100 روپیہ کما کے گھر لے آیا ہوں، تو میں کہ مجھ پر احسان کیا ہے؟ کمایا تو نے اور اپنے لیے کمایا، مجھ پہ احسان کیا کیا؟ اسی طرح اگر میں نیکی کروں گا، آپ کو سبق پڑھاتا ہوں تو آپ کا احسان کیا ہے؟ یہ میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ تشریف لاتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کرتے، آپ اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں جل مجدہ کی ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، کسی پر احسان نہیں کرتا، کسی بندے پر احسان نہیں کرتا، اور رب پر کیا احسان کرے؟ اگر رب تک کا تو اس پر احسان ہے کہ اس کو نیکی کی توفیق دے دے، وگرنہ دھدکار دیتا، توفیق نہ دیتا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو گناہ کرے گا، جرم کرے گا، اس کا جرم بھی اسی کے پلے میں ڈھالا جائے گا۔ وما ربک
بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا ہے۔ اس کی جانب ظلم کی نسبت کرنا کفر ہے۔ وہ اللہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ یعنی مراد کیا ہے؟ کسی کو ناکردہ گناہ کی سزا نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہ کسی نے جرم کیا ہوئی نہ ہو اس کو سزا مل جائے، ایسے کبھی نہیں کرتا۔ ہاں، کرم سے کام لیتا ہے۔ بے شمار جرم کیے ہوں، زمین سے لے کے آسمان دنیا تک ساری کی ساری خلا و فضا گناہوں سے بھری ہوئی ہو، سچے دل سے توبہ کا لے، وہ سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے، کرم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ عدل بھی نہیں، عدل بھی ہو تو جتنی نیکی کی ہے اتنا ہی اجر ملے، ایک نیکی کرنے والے کو ایک نیکی کے برابر عدل ملے نہ اجر ملے، یہ عدل ہے۔ کرم اتنا فرماتے ہیں ایک نیکی کرنے والے کو کم از کم 10 نیکی، پھر 700 نیکی، پھر فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی کہیں زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ وہ محض عدل نہیں، کرم فرماتے ہیں۔ تو وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا پروردگار ہرگز ہرگز اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا، زیادتی نہیں فرماتا۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم۔ قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس گھڑی کو آئے گی؟ الساعہ لفظی معنی اس کا گھڑی ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، لیکن جب اس کو الف لام کے ساتھ معرفہ بنا دیا جاتا ہے تو اس سے مراد مخصوص گھڑی یعنی قیامت کی گھڑی مراد دی جاتی ہے۔ جس طرح کتاب نکرہ ہے، جب الکتاب کہا جاتا ہے تو مراد قرآن کریم کو لیا جاتا ہے، اس طرح ساعہ مطلقاً نکرہ ہے، کوئی سی گھڑی بھی، لیکن جب الساعہ کہا جاتا ہے تو عام ترین گھڑی قیامت کی گھڑی مراد دی جاتی ہے۔ الیہ یرد، اسی کی طرف لوٹتا ہے علم الساعہ، قیامت کا علم، کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم رب کائنات کو ہے۔ فرماتا وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، وما تخرج، اور نہیں نکلتا کوئی بھی، من ثمرات، کوئی بھی پھل، من اکمامہا، اپنے غلاف سے باہر، کوئی بھی پھل اپنے غلاف سے باہر نہیں آتا۔ وما تحمل من انثی، اور نہ کوئی بھی مؤنث حاملہ ہوتی ہے، خواہ وہ انسان ہے یا غیر انسان، وہ زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں، فضا میں اڑنے والے پرندے ہیں، جنگلوں کے رہنے والے درندے ہیں، یعنی جو بھی نئی مخلوق پیدا ہونے والی ہے، ولا تدعو، وہ نہیں پیدا ہوتی الا بعلم ہی، مگر اللہ کے علم کے مطابق، جو ہے جیسے ہوتا ہے، جب ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے، رب کائنات کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ رب ذوالجلال معاذ اللہ تعالیٰ سماد اللہ تعالیٰ خلاق کائنات جل وعلا کی جانب غفلت کی نسبت کی جائے کہ رب کو پتہ نہیں چلا کیا ہو گیا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، یہ تصور بھی کفر ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور نہیں نکلتا کوئی بھی پھل اپنے غلاف سے باہر نہیں آتا۔ جس طرح پھول کلی پھول کے کھلنے سے پہلے جو اس کی حالت ہوتی ہے اس کو اصطلاح میں کلی کہا جاتا ہے، پھر کلی کھلتی ہے، کھل کر پھول بنتی ہے، کلی کے اوپر پہلے غلاف ہوتا ہے۔ میرا رب فرماتا کوئی بھی پھل، کوئی پھول، کوئی پتا وہ قطم سے شہود میں نہیں آتا، یعنی وہ شگوفہ نہیں بنتا، وہ پتا کسی شاخ سے باہر نہیں آتا، مگر یہ کہ میرے رب کے علم کے مطابق، اس کے حکم سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بھی مؤنث حاملہ ہوتی ہے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، جانوروں میں ہے، انسانوں میں ہے، اور پھر جو وضع حمل ہوتا ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے، کوئی انسان کا ہے یا کسی بھی جانور کا ہے، رینگنے والے کیڑے کا ہے، وہ بیکٹیریا کا ہے، مگر سب کو یہ کہ اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، جب قیامت کے اللہ تعالیٰ جل وعلا، وہ کیسا دن ہوگا قیامت کا دن، جب رب کائنات جل وعلا کافروں سے ارشاد فرمائے گا أَيْنَ شُرَكَائِي، لاؤ ان کو،
جن کو تو میرا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میرے دست قدرت میں سب کچھ ہے، لاؤ نا وہ شریک جن کو تو میرا مقابل بنا کر پرستش کیا کرتے تھے، بتاؤ کدھر ہیں؟ قالوا اذناک، وہ جواباً عرض کریں گے مولا ہم قبل ازیں یہ بیان کر چکے ہیں، عرض کر چکے ہیں، اعلان کر چکے ہیں تیرے حضور، ما منا من شہید، ہم میں کوئی بھی ان پر گواہ نہیں ہے، ہم یہ پہلے اقرار کر چکے ہیں۔ یعنی جب کفار کو مار پڑے گی، جہنم کی سزا ہوگی، پوچھا جائے گا کہاں ہے تمہارے وہ معبودات باطلہ؟ وہ کہیں گے مولا ہم میں سے کوئی بھی ان کی گواہی نہیں دیتا جس طرح ہم گواہی دے رہے ہیں، کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کائنات ہستی میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے کریم آقا تاجر ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ کریم علیہ طیب الثنا اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ میں بھی گواہی دیتا ہوں اپنے رب کی توحید کی، اور آپ بھی گواہی دیتے ہیں اپنے رب کی توحید کی۔ میں بھی اپنے نبی کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، آپ بھی اپنے نبی کے رسالت کی گواہی دیتے ہیں، ہم دنیا میں بھی دیتے ہیں اور قیامت کو بھی دیں گے، مگر کافر اپنے معبودوں کی گواہی نہیں دے سکے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا میں مانتا ہوں کہ فلاں، وہ کافر یہ کہے ہندو کہ میں گائے کو بت کو رب مانتا ہوں، وہ نہیں گواہی دے سکے گا۔ پھر وہ بھاگے گا، کہے گا مجھ کو معاف کر دے، میں نہیں مانتا گائے کو، میں نہیں مانتا بت کو، میں نہیں مانتا معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ تعالیٰ وہ حبل کو، لات کو، منات کو، سورج کو، چاند کو وغیرہ وغیرہ، میں نہیں کسی کو مانتا، میں نہیں ان کی گواہی دیتا معبود ہونے کے اعتبار سے۔ رب فرمائے گا دو گواہی، اب وہ ہیں معبود، وہ انکار کریں گے، لیکن اس وقت ان کا انکار مانا نہیں جائے گا۔ ماننا ہوتا تو کاش میرے نبی کے کہنے پر مانے ہوتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تو سب کچھ مان جائیں گے، لیکن اس وقت ان کا ماننا قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے میرے نبی کے کہنے سے نہیں مانا تھا۔ ماننا اس کا قابل قبول ہے جو میرے کریم آقا کی خبر پر یقین رکھتا ہے۔ رب کائنات قرآن کریم کے بالکل ابتدا میں فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں قرآن کی ہدایتوں سے میسر آتی ہے جو بن دیکھے زبان مصطفیٰ پر یقین کیے چلے جاتے ہیں، جو ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔